تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول اسٹرولوجیکل یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایکیوریس یعنی کہ بزدل والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو نظریات، فیصلوں اور عملی ذمہ داری کے درمیان توازن کا وقت بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن آپ کے لیے مالی اور ذاتی استحکام کے گھر کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا روایتی حاکم سیارہ سیٹن یعنی کہ زحل آپ کی ذمہ داریوں کو نمایاں کر رہا ہے۔ جدید نجوم کے مطابق یورینیس کی توانائی آپ کے اندر اچانک خیالات اور تبدیلی کی خواہش پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے اصولوں، مزاج اور غیر متوقع فیصلوں کا امتحان لے گا۔ اگر آپ نے جلد بازی کے بجائے حکمت کو اپنایا اور دعا کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے نئی سمت کا آغاز بن سکتا ہے، ورنہ اچانک رد عمل یا ضد وقتی فائدے کے بجائے نقصان دے سکتی ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ منصوبہ بندی اور سنجیدگی کا ہفتہ ہے۔ سیٹرن یعنی کہ زحل آپ سے نظم و ضبط کا تقاضا کر رہا ہے، جبکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن یہ اشارہ دے رہی ہے کہ گفتگو اور رابطوں میں وضاحت ضروری ہوگی۔ دفتر میں کسی پروجیکٹ یا ٹیم ورک کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور بدھ اور جمعرات کو۔ یہاں یورینیس آپ کو روایتی طریقے سے بدلنے کا خیال دے سکتا ہے، مگر ہر تبدیلی فوری فائدہ نہیں دیتی۔ اگر آپ سرکاری یا ٹیکنالوجی سے متعلق شعبے میں ہیں، کسی بھی سرکاری نوکری میں ہیں، تو باریک بینی سے کام لیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ نئی حکمت عملی بنانے کا ہے، مگر بڑی سرمایہ کاری کا یا پارٹنرشپ میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ نے صبر اور مستقل مزاجی اختیار کی تو ہفتے کے آخر میں مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ احتیاط اور حقیقت پسندی کا ہفتہ ہے۔ سن آپ کے مالی فیصلوں کو نمایاں کر رہا ہے، مگر سیٹن یعنی کہ زحل اخراجات پر کنٹرول کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی نئی ٹیکنالوجی یا آن لائن منصوبے میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق ضروری ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری مکمل رکاوٹ نہیں ڈال رہا، مگر فوری بڑا فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔ آن لائن لین دین یا ڈیجیٹل معاہدوں میں خاص احتیاط کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی حرکت غلط فہمی یا تکنیکی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ قرض لینے یا دینے میں جلدی نہ کریں، رزق میں برکت کے لیے شکر اور اعتدال اختیار کریں۔ ہفتے کے آخر میں کسی چھوٹے فائدے کی خبر مل سکتی ہے۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے حوالے سے یہ ہفتہ آہستہ پیش رفت کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیل میں شامل ہیں تو کاغذات باریکی سے چیک کریں، کیونکہ بعد میں تصحیح مشکل ہو سکتی ہے۔ کاروباری افراد نئی مارکیٹ یا آن لائن پلیٹ فارم کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، مگر جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں تاخیر ممکن ہے، مگر مکمل انکار کا اشارہ نہیں۔ جمعرات کے بعد معاملات میں ہلکی بہتری ممکن ہے۔ کسی تیسرے شخص یا ایجنٹ پر مکمل انحصار نہ کریں، بلکہ خود بھی تحقیق کریں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ حساس اور فکری کا ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ تعلقات میں نرمی لا رہا ہے، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو سنجیدہ اور کم گو بنا سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جذبات کا اظہار نہ کرنا فاصلہ پیدا کر سکتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں اور دل کی بات کھل کر کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے، خاص طور پر دوستی کے ذریعے ہوگا، مگر جذبات میں جلدی نہ کریں۔ اگر کوئی پرانا اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کا وقت ہے، بشرطے کہ آپ ضد چھوڑ کر بات کریں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ گہری سوچ اور ہلکی بے یقینی لے کر آ سکتا ہے۔ آپ آزادی چاہتے ہوں گے مگر سامنے والا قربت چاہ سکتا ہے۔ یہاں مون جذبات کو نرم کر رہا ہے، جبکہ یورینیس اچانک رویہ بدل سکتا ہے۔ اگر دل میں شک یا ناراضگی ہے تو خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ نرم انداز میں بات کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت آزادی اور اعتماد دونوں مانگتی ہے۔ اگر آپ نے توازن برقرار رکھا تو تعلق مضبوط ہوگا، ورنہ غیر متوقع رد عمل فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے
یہ ہفتہ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا ٹانگوں میں تھکن کا اشارہ دے رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ زیادہ سوچ اور منصوبہ بندی میں مصروف رہیں گے۔ زیادہ اسکرین ٹائم اور بے ترتیبی جسم پر اثر ڈال سکتی ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور سونے کا وقت مقرر کریں۔ ذہنی سکون کے لیے گہری سانس کی مشق یا مختصر مراقبہ مفید ہوگا۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ اندرونی سکون ہی جسمانی طاقت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے کیوریس یعنی کہ بوجھ طلب کا اسم اعظم ہے یا بدیو، یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل نئے راستوں میں آسانی، ذہنی وضاحت اور مثبت تبدیلی دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ تبدیلی اچھی ہے، مگر حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ نے جلد بازی سے بچتے ہوئے صبر کو اپنایا، جذبات کو متوازن رکھا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی 2 سے 8 مارچ 2026 کا ہفتہ آپ کے لیے نئی سمت اور استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سیٹرن یعنی کہ زحل بنیاد مضبوط کرتا ہے اور یورینیس نیا راستہ دکھاتا ہے، مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، اعتدال بھی رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔